نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن میں سب سے پہلی چیز کلمہ اور دوسری چیز نماز کا قائم کرنا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی حکم کے بارے میں ایک بار بھی کہہ دیں تو کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یاد دہانی کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، بار بار، کیونکہ اعمال میں ایمان کے بعد نماز کو جو درجہ حاصل ہے وہ کسی عمل کو حاصل نہیں ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس کا ایسا خاص اہتمام ہوتا کہ اس میں کوئی نقص نہ رہتا، لیکن ہماری بے توجہی اور غفلت نے اس کو بھی کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ نماز میں کوتاہی کا جو وبال ہے وہ اس خاص حیثیت سے دوسرے اعمال کی کوتاہیوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نماز فرض ہے، اور پھر یہ ہر دن رات میں 5 بار فرض ہے، تو گویا کہ جو آدمی نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کو دن بھر میں 5 بار ناراض کرتا ہے۔ اب کوئی اور عمل ہے، وہ بھی اگر انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن شاید ہی اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ ہو اور انسان 5 مرتبہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اور پھر نماز کو کی کوتاہیوں میں سے، اور خصوصاً چونکہ اب یہ خواتین کے لیے کورس ہے اور جس میں ہم نماز کو سیکھنے اور سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے، خواتین کی طرف سے اس میں انتہائی زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، جن میں سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے، مثلا عام طور پر یہ عذر کیا جاتا ہے عورتوں کی طرف سے بھی کہ بھئی ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں مصروفیت کی وجہ سے ہم نے نماز نہیں پڑھ سکی، ہمیں وقت نہیں ملا، مصروفیت تھی جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکی۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ صرف اور صرف بہانہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ وقت نہ ملنا تھا، تو جب وقت مل گیا تو کیا اس نے اس کی قضا کی ہے؟ اور پھر ایک دوسری بات دیکھیں، دنیا کا کوئی کام ہو، وقت نہ ملنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ رک ضائع ہو جائے یا نقصان ہو جائے دنیاوی اعتبار سے، اس کا انسان کو افسوس ہوتا ہے، دل ناراض ہوتا ہے، اور دل کے اندر ایک دکھ ہوتا ہے۔ تو کیا آیا جب ہم سے نماز رہ گئی تو مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکی، تو کیا دل میں کبھی افسوس ہوا؟ کیا کبھی یہ دکھ ہوتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکی؟ اس وجہ سے یہ صرف اور صرف بہانہ ہوتا ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف اور صرف غفلت ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے۔ اور پھر
خصوصی جو عورتوں کی حالت ہوتی ہے، جو عورتوں کو دائمی طور پر پیش آتی ہے، جس کے احکام نہ جاننے یا جان کر لاپرواہی کرنے سے بڑی بڑی پابندوں صوم و صلات، یعنی ایسی خواتین جو نماز کی پابند ہوتی ہیں اور دیندار ہوتی ہیں، دیندار یعنی ہونے کے باوجود ان کی نمازوں میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے اور ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مختصراً میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ مثلا دیکھیں، جب عورت کی مخصوص حالت یعنی جو حیض کی حالت ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ حیض بند ہو جانے کے وقت نماز کا آخری وقت ہو اور وقت اتنا کم ہو کہ جلتی جلتی جسم پر صابن وغیرہ ملے بغیر، یعنی صرف پانی جو غسل کے فرائض ہیں اگر ان کو پورا کرنے کے بعد کپڑے پہن کر ایک بار اللہ اکبر عورت کہہ سکتی ہے تو اس وقت کی نماز اس کے ذمے فرض ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دیکھیں اب اس کی تکمیل کی اب نماز یہاں پر پوری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن نتیجتاً اس فرض کی قضا لازم ہوگی، یعنی اس نماز کو دوسرے وقت قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر حیض بند ہونے کے بعد جن نمازوں کے لیے پورا وقت ملا ہے تو ان نمازوں کا ادا پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب یہاں پر عموماً یعنی میں نے عرض کی نا کہ یہ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز کی پابند ہوتی، اب ان میں یہ لاپرواہی دیکھی جاتی ہے کہ اول تو اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتی کہ حیض کس وقت بند ہوا ہے۔ ممکن ہے وہ کسی نماز کے اتنے اخیر وقت میں بند ہوا ہو جس میں غسل کیا جا سکتا ہو اور پھر تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو، اس لیے وہ نماز ان پر فرض ہو گئی ہو، لہٰذا ان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کے اخیر وقت میں ضرور پاکی ناپاکی کو دیکھ لیا کریں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ فلاں وقت کی نماز بھی ہمارے ذمے فرض ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری لاپرواہی عورتیں یہ کرتی ہیں کہ حیض بند ہونے کے بعد، علم ہونے کے بعد بھی کئی وقت کی نمازیں غسل میں دیر کر کے ٹال دیتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ادا نہ کرنے کا گناہ اپنے سر لیتی ہیں، وہ تو لیتی ہی ہیں لیکن ان اوقات کی نمازوں کو قضا بھی نہیں پڑتی۔ اب اس طرح سے ہر مہینے ان کے ذمے کئی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ہر مہینے 3 نمازیں ہی لگا لیں تو خود اندازہ لگائیں کہ سال میں کتنی نمازیں بن جاتی ہیں، پھر زندگی میں کتنی نمازیں بن جاتی ہیں۔ آخر ہماری ماؤں بہنوں نے قیامت کے جواب دہی کے لیے اس سلسلے میں کیا سوچ رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر بھی وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ ہم تو نماز کی پابند ہیں۔ تو ذرا ہم تصور کریں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہماری یہ غلطی وہاں پر ہماری امید کے خلاف، یعنی ہم یہاں سے یہ امید لے کر، ہماری مائیں اور بہنیں یہ امید لے کر جائیں گی کہ بھئی ہم نے تو نماز کی پابندی کی ہوئی ہے، ہم نے نماز کی ہمیشہ پابندی کی ہے، اور وہاں پر جب جائیں گی اور یہ امید کے خلاف وہاں تو اللہ پاک کہیں گے فلاں فلاں نماز ضائع کی ہوئی ہے، تو پھر اس وقت سوچیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا۔ اب یہ جو لاپرواہی پائی جاتی ہے اور کوتاہی اور نماز کے بارے میں سستی ہوتی ہے، اب اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نماز کے بارے میں جو وعیدیں، جو فضائل اور اسی طرح جو وعیدیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو انسان بار بار پڑھے، ان کو سنے، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان یہ چیزیں بار بار سنتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، وعیدیں بھی سامنے آتی ہیں، تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے جا کر تھوڑا سا مختصراً اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے جو پہلے بات ذکر کی تھی کہ بعض دیندار اور صوم و صلات کی پابند عورتوں میں بھی نماز کے بارے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ احکام معلوم کیے جائیں، مسائل معلوم کیے جائیں، پاکی کے، طہارت کے،
اور پھر نماز کے جو مسائل ہیں وہ معلوم کیے جائیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیکھیں، جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنی فرض ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اس لیے نماز کے احکام معلوم کرنا، اور اس کی بہترین صورت جو صحابہ کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، وہ صورت تو یہ تھی کہ گھر کے مرد دین کو سیکھیں اور اپنی عورتوں کو سکھائیں۔ لیکن آج کل کی جو مصروفیات کا زمانہ ہے، جہاں ایک طرف مصروفیات ہیں اور مردوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسائل سیکھ سکیں، تو وہ عورتوں کے مسائل کہاں سے سیکھیں گے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سہولیات بھی عطا کر دی ہیں۔ اب دین کا سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، اس کے لیے دین سیکھنا، کوئی مسئلہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں، بلکہ ہر انسان کے ہاتھ کے اندر ہے کہ وہ چند لمحوں میں، چند منٹوں میں کوئی بھی مسئلہ معلوم کر سکتا ہے۔ دین سیکھنا چاہے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر، اپنے بیڈ پر بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر دین کو حاصل کر سکتا ہے، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مثلا اگر آپ کا گھر کا جو مرد ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ چاہے شوہر کی صورت میں ہے، والد کی صورت میں ہے، بھائی کی صورت میں ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اپنے گھر کی دین کی عورتوں کو سکھائے۔ اگر وہ نہیں سکھاتا اور عورت مسئلہ معلوم کرنے کے لیے باہر کسی کے پاس جانا چاہتی ہے، اب وہ مرد اس کو روک نہیں سکتا، بلکہ اگر روکے تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی بات مانے۔ اسی طرح یہ جو موبائل ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل، سب سے آسان چیز موبائل ہے، تو یہ اللہ نے ہمیں ایک سہولت دی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس کو بنسبت اس کے کہ گناہوں کے کاموں میں اور فضولیات اور وقت گزاری کے کاموں کی بجائے اس کو دین سیکھنے کے اندر لگایا جائے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ دین سیکھ سکتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے دوسری کہ احکام معلوم کیے جائیں، کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کس وقت نماز فرض ہے، کس وقت نہیں ہے، اور نماز کو کس طرح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب میں کچھ تھوڑی سی 2-3 احادیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل، نماز کے فضائل اور نماز نہ پڑھنے کی صورت میں کیا نقصان ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے عرض کیا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اس کے اوپر کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی حالت نمازی کی ہے کہ نمازی جب نماز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس طرح وہ گناہوں کی میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خزاں کے موسم میں، تو پتے جھڑنے کا موسم ہوتا ہے، اس موسم میں باہر تشریف لائے اور ہاتھ میں ایک ٹہنی لی، تو خزاں میں تو ویسے بھی پتے جڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کو ہلایا تو پتے بالکل جڑ گئے، اس سے ختم ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی طرح جب آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، جس طرح اب اس ٹہنی پر کوئی پتا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کے اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ آج کل ہر آدمی پریشان ہے نا رزق کے لیے، معیشت، ہر آدمی کہتے ہیں میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا
لا نسألک رزقا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ خود بھی نماز کے اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، اور کیا فرمایا؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو نماز کا اہتمام سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب تفصیل میں وقت نہیں ہے کہ عذاب قبر پھر کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ جنتی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ چوتھے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اور پانچواں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت؟ اس وجہ سے ہمیشہ انسان کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم اگرچہ گناہگار ہیں، کمزور ہیں، لیکن یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا، کیونکہ ہم تو حساب کتاب کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، نماز کے اہتمام اللہ کا فرض ہے، اس کے اہتمام کرنے پر انسان کو ملتا کتنا کچھ ہے، اور دوسری طرف جو آدمی نماز کے اہتمام نہیں کرتا، نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اس کے لیے جو وعیدیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک نماز کا قضا ہو جانا گویا ایسا ہے کہ آدمی کی مال، اسباب، گھر والے، گھر سب کچھ لٹ گیا۔ یعنی ایک نماز اگر قضا ہوگی، ایک نماز ضائع ہوگی، اتنا بڑا نقصان ہے جتنا نقصان انسان کے گھر کے اسباب، گھر والے سارے بیک وقت ختم ہو جائیں، جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ نقصان ایک نماز کو ضائع کرنے کا ہے۔ اور جس کی پتہ ہی نہ ہوگی کہ روزانہ کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، نہیں پڑھ رہی، کیا ہے، وہ خود سوچ لیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کو 15 قسم کا عذاب ہوگا۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے اسے 15 قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ 5 طرح دنیا میں، اور وہ دنیا میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے، یعنی اس کے جو ایک نورانیت ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کے نیک کاموں کا اجر بھی ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ نماز سب سے بنیاد ہے، جس کی نماز نہیں ہے اس کا اور کیا ہے۔ اور چوتھے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 5ویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق، اس کا حصہ نہیں رہتا۔ جو اللہ والے دعائیں مانگتے ہیں نا، اور سب کو اس میں شامل کرتے ہیں، تو بے نمازی اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح موت کے وقت کے 3 عذاب ہیں۔ پہلی، ذلت کے ساتھ، یعنی اس کی موت ذلت کے ساتھ آتی ہے، بھوکا مرتا ہے۔ اور پیاس کی شدت، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کہ پیاس ہے تو پانی پی لے تو پیاس ختم ہو جائے گی، یا بھوک ہے تو کھانا کھا لیا، اس وقت کچھ کھلا دیا تو بھوک ختم ہو جائے گی، نہیں۔ یہ چونکہ پیاس اور جو بھوک ہوگی یہ ایسی ہوگی کہ چاہے اسے کھلاتے رہیں، پلاتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اور قبر کے جو 3 عذاب ہیں، قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، بلکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب ایسے آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، تو قبر اتنی آپس میں تنگ ہو جاتی ہے کہ آدمی کی پسلی ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے، اور دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرا قبر میں اس پر ایک سانپ ایسی شکل کا مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے، اور اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پورا دن چل کر ان کو ختم تک، یعنی انسان اگر پورا دن بھی چلے تو اس کے ناخنوں کی لمبائی ختم نہیں ہوگی، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج نکلنے تک مارا جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی وجہ سے مغرب تک، مغرب کی وجہ سے عشاء تک، عشاء کی وجہ سے فجر تک، یعنی اسی طرح پھر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد جو 3 عذاب ہیں، نمبر 1، حساب سختی سے دیا جائے گا، اور اللہ دوسرا یہ ہے کہ حق تعالی شانوں کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور 15واں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوتی ہیں۔ پہلی سطر اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص،
اور تیسری سطر، جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اب کتنی بڑی وعید ہے اور کتنا نقصان ہے نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے، جس نے ایک نماز کو قضا کر دیا، قضا کا مطلب کیا؟ وقت پر نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لی، وہ بھی تقریباً 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان، نمرود، جن کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی اللہ کے بڑے بڑے دشمن، ان کا ذکر، جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا۔ اب یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم ان وعیدوں کو سوچیں، ان کو یاد رکھیں، بار بار ہم سنیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمی وہاں کہیں گے کہ ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر ہمارا دل لگے گا اور نماز کا اہتمام ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات سمجھنے کی ہے جس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور اس میں نمازیوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا نا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ مصلین کس کو کہتے ہیں؟ نمازی، نماز پڑھنے والے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازیوں کے لیے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ہلاکت ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ایسے ہی بس ویسے ہی وضو کر لیا، ایسے ہی سستی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بس اوپر نیچے نماز پڑھ لی۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی 60-70 سال تک نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اس لیے کبھی وہ رکوع ٹھیک نہیں کرتا اور کبھی سجدہ ٹھیک نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں واقعہ آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے، ایک آدمی آتا ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سل قم فصل فإنک لم تصل، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھ کر آیا ہے، پھر جاتا ہے دوبارہ نماز پڑھتا ہے، پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی پھر تیسری مرتبہ جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پھر آپ علیہ السلام یہی فرماتے ہیں تو وہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو نماز سکھائی۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز اس کے لیے یاد و دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے میری حفاظت کی، مجھے اچھی طرح آداب کے ساتھ ہر چیز کے خیال رکھتے ہوئے اہتمام کیا، تو بھی اس کی دنیا اور آخرت اچھی کر۔ اور کبھی انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نماز گندے ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نماز اس کے لیے بددعا کرتی ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو اسے تباہ و برباد کر۔ یعنی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز اس کے لیے بددعا بھی کر رہی ہے۔ اس لیے صرف نماز پڑھنی نہیں ہے کہ بس پڑھ لی، جیسے بچپن میں سیکھی تھی، نماز کا سبق آتا ہے نہیں آتا، صحیح ہے غلط ہے کیا نہیں ہے، نہیں، نماز کو سیکھ کر پڑھنا ہے، نماز کو اس سنت کے مطابق پڑھنا ہے، نماز کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی تھی، صحابیات کو جس طرح نماز سکھائی تھی، نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ تب ہماری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، تب اس نماز کے اثرات دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو عرض کرنے کا مقصد اب زیادہ میں اس کے بارے میں جو احادیث ہیں اور اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اگر ان کو سب کو ذکر کیا جائے تو وہ تو گھنٹے کیا کہ دن بھی کافی ہیں، کافی اس کے لیے نہیں ہیں، دن بھی کم پڑ جائیں گے۔ تو بہرحال صرف بات کا سمجھانا مقصود ہے۔ تو اب یہ جو کورس آپ لوگوں کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے، 10 دن کا کورس ہے جس میں صرف نماز سکھائی جائے گی۔
اس لیے ہم پہلے دن سے اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے نماز کو صحیح سیکھنا ہے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اس کورس کے بارے میں 2-3 باتیں میں نے یہ عرض کرنی ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نیت اپنی ٹھیک کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، اور سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ نماز ہم نے سیکھنی ہے، پھر خود بھی یہ نماز پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح نماز سکھانی ہے، ایک بات۔ اور دوسری یہ کہ انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں اب جب یہ نماز کا کورس ہو رہا ہے، نماز تو سنت کے مطابق میں ایک دن میں بھی بتانا چاہوں بتا سکتا ہوں، لیکن ہم نے 10 دن اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ لوگ مکمل نماز سیکھ سکیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ نماز کے متعلق کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ نے یہ پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ پر بھی دی جائے گی اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ہوگی، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے کسی قسم کا نماز کے متعلق سوال ہو وہ سوال ضرور پوچھنا ہے۔ آپ سوال پوچھیں گی، جو پھر دوسرے دن کی کلاس ہوگی اور ریکارڈنگ آئے گی اس میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا اس مسئلے کا، اور پوری تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا جائے گا۔ اس وجہ سے سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے سوال ضرور کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اچھی طرح اس کو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی مسئلہ ذہن میں ہے لیکن وہ پوچھنا نہیں ہے، نہیں ضرور پوچھنا ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں اچھی طرح سکھا سکوں۔ تو بہرحال آپ دعا کیجئے، اور سب سے پہلے اہتمام کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کورس کو، یہ ہمارے ان 10 دنوں کو، ہماری ان کلاسوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نافع بنائے، ہمارے لیے مفید بنائے، اور ہمیں ایسا نمازی بنائے، اور اس کے بعد ہم ایسی نمازیں پڑھنے والے بن جائیں کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میں دنیا اور آخرت کی برکات نصیب فرمائیں، اور جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دیں، اور ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ بہرحال آج یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں، تو انشاءاللہ کل سے جو نماز کے مسائل ہیں سب سے پہلے اس میں غسل اور وضو اور پھر فرائض واجبات انشاءاللہ اس ترتیب سے ہم چلیں گے۔ تو آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے سیکھنے کی، اور پھر اس میں کوئی بھی بات ہو پوچھنے کی تو سوال ضرور کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔